بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرٹ ٹو ایکسل ایزی لرننگ میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم 9 میٹرک کی اسلامیات کا سبق علم کی فرضیت و فضیلت پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے، ہماری اسلامیات کی کتاب کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ قرآن مجید سے متعلق ہے، دوسرا حصہ احادیث سے متعلق ہے، اور تیسرا حصہ اسباق سے متعلق ہے، جو کہ موضوعاتی مطالعہ کہلاتا ہے۔ آج ہم موضوعاتی مطالعے میں سے تیسرا سبق علم کی فرضیت و فضیلت پڑھیں گے۔ آپ لوگ اس کا ٹائٹل پیج بنا دیجیے گا، نیچے تاریخ ڈال لیجیے گا۔ ریڈنگ کے لیے آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 105 پہ آ جائیں۔ ریڈنگ کے دوران آپ نے ان بنیادی نکات کا خیال رکھنا ہے۔ علم کے معنی ہے جاننا اور آگاہ ہونا۔ انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے، اسے علم ہی کی وجہ سے باقی مخلوقات پر یہ فضیلت حاصل ہے۔ علم ہی کی وجہ سے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے واضح ہوا کہ علم انسان کے لیے عظمت کی بنیاد ہے، کہ انسان علم کی وجہ سے عظیم تر بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا، انما بعثت معلما، یعنی میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو سرور کائنات، دونوں جہانوں کے سردار، وہ اس بات پہ فخر فرما رہے ہیں کہ میں سکھانے والا بنا کے بھیجا گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم میں اضافے کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ علم جو دیا گیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اس وجہ سے اپنی امت کو ترغیب دینے کی، کہ تاکہ امت یہ دعا یاد رکھے۔ اسی طرح دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے ایسا علم عطا فرما جو مجھے فائدہ دے، میرے لیے فائدہ مند ہو۔ تو ہمیں بھی ان دعاؤں کا معمول رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر ہم پہلی وحی کو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید کی پہلی وحی نازل ہوئی، وہ بھی علم سے متعلق ہے۔ 30ویں پارے میں سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھیے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا۔ تو ان آیات میں بھی دیکھیں، سب سے پہلی وحی اللہ تعالیٰ نے علم ہی سے متعلق نازل فرمائی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یعنی انسان کو اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی 24 گھنٹے کی زندگی شریعت کے مطابق گزرے۔ اور اسی طرح انسان جس فیلڈ میں لگا ہوا ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان تاجر ہے تو تجارت سے متعلق جتنی شریعت کی باتیں ہیں اس کا سیکھنا فرض ہے، کہ کون سی تجارت حلال ہے، کون سی حرام ہے، کس طریقے سے بیچنا حلال ہے، کس طریقے سے بیچنا حرام ہے۔ ان تمام باتوں کا بنیادی علم انسان کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کسی اور فیلڈ میں انسان کسی اور فیلڈ میں لگا ہوا ہے تو جس فیلڈ میں لگا ہوا ہے اس کا بنیادی علم حاصل کرنا انسان پر فرض ہے، تاکہ وہ اس کام میں کوتاہی نہ کر جائے۔ اور پھر اسی طرح انسان جو علم حاصل کرے اس کو آگے بھی پھیلانا چاہیے۔ اشاعت علم سے متعلق عہد رسالت میں دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی کہ غزوہ بدر میں جب کفار قیدی بنے تقریباً 70 کے قریب، تو ان میں سے کچھ کو تو پیسے لے کے آزاد کر دیا گیا تھا، اور جن کے پاس پیسے نہیں تھے تو ان سے یہ کہا گیا تھا کہ ہمارے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو ان کو آزاد کر دیا جائے گا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر تھی اشاعت علم کی۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ علم کی طرف سب سے زیادہ توجہ دیں۔ قرآن نے دین کے بنیادی احکامات کے ساتھ ساتھ دنیاوی فلسفہ، تاریخ، غذا اور غذائیت اور سائنسی علوم پر بھی غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ رزق حلال بھی اسلام کا تقاضا ہے، اس لیے مومن کو معاشی علوم و فنون سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، کہ جس طرح دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے اسی طرح ان بنیادی فنون کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ مسلمان غیر مسلموں کے محتاج نہ ہو جائیں۔ ہمیں ڈاکٹر بھی چاہیے، ہمیں انجینئر بھی چاہیے، ہمیں ہر طرح کے لوگ چاہیے تاکہ وہ مسلمانوں کی خدمت کر سکیں۔ اور اسی طرح کسب معاش فرض ہے، انسان کا اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانا فرض ہے۔
تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی فن، کوئی نہ کوئی ہنر سیکھنا چاہیے۔ آگے پھر علم کی فضیلت، قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جو لوگ نور ایمانی سے منور ہیں وہ لوگ اور جن کے پاس علم نہیں ہے، تو کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ دو مجلسیں ہو رہی ہیں، ایک علم کی مجلس اور دوسری ذکر کی مجلس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کی مجلس میں بیٹھ گئے اور فرمایا کہ یہ دوسری مجلس سے بہتر۔ تو ان روایات سے علم کی اہمیت یوں واضح ہوتی ہے، علم حاصل کرو، اللہ کے لیے علم حاصل کرنا نیکی ہے، علم کی طلب عبادت ہے، اس میں مصروف رہنا تسبیح اور بحث و مباحثہ کرنا جہاد ہے، علم سیکھو تو صدقہ ہے، علم تنہائی کا ساتھی ہے، فراخی اور تنگ دستی میں رہنما ہے، غمخوار دوست ہے اور بہترین ہم نشین، علم جنت کا راستہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم ہی کے ذریعے قوموں کو سربلندی عطا فرماتا ہے۔ لوگ علماء کے نقش قدم پر چلتے ہیں، دنیا کی ہر چیز ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، کیونکہ علم دلوں کی زندگی ہے، اندھیروں کے لیے بینائی ہے۔ علم جسم کی توانائی اور قوت ہے، علم کے ذریعے انسان فرشتوں کے اعلیٰ درجات تک پہنچ جاتا ہے۔ علم میں غور و خوض کرنا روزے کے برابر ہے، علم ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صحیح اطاعت اور بندگی کی جا سکتی ہے۔ علم سے انسان معرفت الہی حاصل کرتا ہے، اس کی بدولت انسان اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ علم ایک پیشرو اور رہبر ہے اور عمل اس کے تابع ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں اور بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اس سعادت سے محروم۔ علم کی فضیلت اس امر سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حکومت اور سلطنت سے اسی قوم کو سربلندی عطا فرمائی جسے علم و دانش میں برتری حاصل تھی۔ اسی اصول کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ملائکہ پر فضیلت حاصل ہوئی۔ علم ہی کی بنا پر مسلمان تمام دنیا پر چھا گئے، مگر جب انہوں نے قرآن مجید کی تعلیمات کو چھوڑا تو علم کی روشنی سے دور ہو گئے اور زوال کا شکار ہو گئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جو علم تو نے ہمیں دیا ہے اسے ہمارے لیے مفید بنا اور ہمیں ایسا علم عطا فرما جو ہمیں نفع پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے اور اس کے اشاعت کی توفیق بھی نصیب فرمائے، آمین۔ تو اس سبق کی آپ لوگوں نے اچھی طرح ریڈنگ کرنی ہے، بہت اہم سبق ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں اپنے کام کی طرف۔ سب سے پہلے اس سبق کے مختصر سوالات و جوابات، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ یہ وہ اہم سوالات ہیں جو اس سبق سے متعلق آپ کے بورڈ میں آتے ہیں۔ سوال نمبر 1، رب زدنی علما کا ترجمہ لکھیں اور یہ کس کا ارشاد ہے؟ جواب، ترجمہ، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے علم میں اضافے کے لیے یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ سوال نمبر 2، اسلام میں علم کی اہمیت پر 3 جملے لکھیں۔ جواب، علم کی اہمیت، ہیڈنگ ڈالیں گے آپ لوگ۔ انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے، اسے علم ہی کی وجہ سے باقی مخلوقات پر یہ فضیلت حاصل ہے۔ علم ہی کی وجہ سے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس سے واضح ہوا کہ علم انسان کے لیے عظمت کی بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سوال نمبر 3، اصول علم کے بارے میں کسی حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ، علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ سوال نمبر 4، حصول علم کی اہمیت بیان کریں۔ جواب، حصول علم کی اہمیت، ہیڈنگ ڈالیں، یعنی علم حاصل کرنے کی اہمیت۔ مسلمانوں کو علم ہی کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ قرآن نے دین کے بنیادی احکامات کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم پر بھی غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ نیز مومن کی عبادات کا مقصد تقوی اور رضا الہی کا حصول ہے، یہ بھی علم کے بغیر ممکن نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اہل علم ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ طلب علم میں کوتاہی نہ کرے۔ سوال نمبر 5، علم کی اہمیت پر کسی ایک قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ جواب، ارشاد باری تعالیٰ ہے،
اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اہل علم ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد بیانیہ سوالات و جوابات۔ اس سبق کے 2 اہم سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1، قرآن و حدیث کی روشنی میں حصول علم کی اہمیت بیان کریں۔ سوال نمبر 2، قرآن و حدیث کی روشنی میں علم کی فضیلت بیان کریں۔ بیانیہ سوالات کے جوابات کے لیے آپ لوگ نوٹس سے مدد لیں گے۔ ان کے جوابات نوٹس میں موجود ہیں، آپ ان سے ان کے جوابات یاد کریں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ نے یہ مکمل کام کر کے اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔